کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سے یورپی ممالک اب بھی اسرائیل کو ہتھیار فراہم کر رہے ہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں یہ سمجھتے ہیں۔ اس مسلح تنازع کے 2 سال بعد بھی صورتحال کیا ہے؟ فلسطین جنگجوؤں نے جب اکتوبر 2023 میں اسرائیل کی سرزمین پر حملے کیے تھے تو اسپین نے اس وقت اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روک دی تھی۔ اب 2 سال بعد میڈرڈ نے ایک مستقل پابندی نافذ کر دی ہے جس کا مقصد غزہ میں شہری ہلاکتوں کو روکنا ہے، کیونکہ اسرائیل کی شدید بمباری کے نتیجے میں 65,000 سے زائد افراد اور 20,000 سے زیادہ بچے مارے جا چکے ہیں۔ فروری میں 2024 میں ایک ڈچ عدالت نے ملکی حکومت کو پابند کر دیا تھا کہ وہ اسرائیل کو F-35 لڑاکا طیاروں کو پرزے نہیں بیچے گا۔ 2024 میں برطانیہ نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمدات کی درجنوں لائسنس منسوخ کر دیے گئے، لیکن اس میں F-35 کا معاہدہ بالکل شامل نہیں ہے۔ اٹلی نے اکتوبر سن 2024 میں اسرائیل کو ہتھیاروں کی نئی برآمدات روک دی ہے اور پابندی لگائی ہے کہ اٹلی ملک اب اسرائیل کو کوئی بھی ہتھیار نہیں بھیجے گا۔ اس سے اسرائیل پر واقعی کوئی اثر پڑے گا؟ سچ یہی ہے کہ زیادہ نہیں، کیونکہ اسرائیل کے تقریباً تمام ہتھیاروں کی درآمدات صرف 2 ممالک سے ہوتی ہے۔ امریکہ اسرائیل کو 69% جبکہ جرمنی 30% ہتھیار دے رہا ہے، لیکن اب جرمنی بھی اپنا موقف بدل رہا ہے۔ اگست سن 2025 میں برلن نے اعلان کیا کہ وہ اسرائیل کو ایسے ہتھیاروں کی برآمدات کی اجازت کبھی نہیں دے گا جو غزہ میں استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کے سب سے بڑا اتحادی ملک امریکہ اسرائیل کو ہر سال تقریباً $4 ارب مالیت کے ہتھیار فراہم کر رہا ہے، جن میں توپوں کی گولے، ٹینک، جہاز اور دفاعی نظام شامل ہیں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جب تک امریکہ اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرتا رہے گا، اسرائیل کبھی بھی اسلحے کا کمی محسوس نہیں کرے گا۔ آپ کے خیال میں امریکہ کو اسرائیل کی مدد روکنی چاہیے یا ابھی بھی جاری رکھنی چاہیے؟ کیا اس جنگ میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ شامل ہے؟